السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نماز کے ان واجبات کے بارے میں بتاؤں گی جو نماز میں چھوٹ جانے سے یا ان میں کوئی غلطی ہونے کی وجہ سے نماز کے اندر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، تب جا کر نماز کی تلافی ہوتی ہے۔ ان کا جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کن غلطیوں کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے اور کن غلطیوں کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ سجدہ سہو کہتے ہیں کہ جب یہ واجبات میں سے کوئی بھی چھوٹ جائے تو اس وقت ہمیں نماز کی تلافی کیسے کرنی ہوگی۔ ہم آخری رکعت کی اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس میں اتحیات پڑھ کے یعنی پوری اتحیات اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھ کے ہم نے ایک طرف سلام پھیرنا ہے، پھر 2 سجدے کرنا ہے، پھر اوپر اٹھنا ہے، دوبارہ اتحیات سلام تک پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ تو یہ افضل طریقہ ہے۔ حدیث میں اور بھی بہت سارے طریقے آئے ہیں، لیکن افضل طریقہ جو احناف کے نزدیک ہے وہ یہی ہے۔ تو نماز کے واجبات جو ہیں وہ 14 ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو ہم پڑھتے ہیں اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس کا پڑھنا نماز کے اندر واجب ہے۔ نمبر 2 اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا، یہ بھی واجب ہے۔ نمبر 3 فرضوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ جس طریقے سے اگر فرض نماز ہم اگر 4 ہیں تو ان میں سے پہلی 2 رکعتوں کے اندر ہی ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں گے، آخری جو 2 ہیں ان میں خالی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں پڑھتے۔ اسی طریقے سے اگر 3 رکعت ہیں فرض نماز کی تو 2 رکعتوں میں ہم نے سورت پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، اور ایک جو بچتی ہے اس میں خالی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 4 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 5 رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا۔ رکوع سے اوپر جو ہم اٹھتے ہیں تو یہ اٹھنا واجب ہے۔ اگر رکوع کر کے اوپر اٹھا نہیں اور سیدھا سجدے میں چلا گیا تو اس کا وہ واجب چھوٹ جائے گا، جس سے سجدہ سہو کرے گا تو نماز کی تلافی ہوگی۔ اگر سجدہ سہو نہیں کرے گا یعنی جس کو اپنی غلطی کا پتہ ہوگا تو وہ سجدہ سہو کرے گا، جس کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ نماز ایسے ہی پوری کر لے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نمبر 6 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یعنی ایک سجدہ کیا پھر اوپر ہم اٹھ کے بیٹھیں گے اچھے طریقے سے، یہ اس وقت کا بیٹھنا واجب ہے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ نمبر 7 پہلا قاعدہ کرنا، اور فرائض کے اندر یعنی نماز کے جو فرائض بتائے تھے اس میں دوسرا قاعدہ کرنا جس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں وہ فرض ہے، اور یہ پہلا قاعدہ کرنا یعنی پہلی اتحیات میں جو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو پہلا قاعدہ کہتے ہیں، تو اس میں بیٹھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ نمبر 8 دونوں قعدوں میں اتحیات پڑھنا، تو اتحیات کا پڑھنا دونوں قعدوں میں واجب ہے، اور بیٹھنا جو ہے وہ آخری رکعت میں فرض ہے اور پڑھنا دونوں میں واجب ہے۔ نمبر 9 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، سلام واجب ہے۔ نمبر 10 ظہر و عصر میں قرات آہستہ کرنا، یہ امام کے لیے ہے۔ نمبر 11 امام کو مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعتوں اور فجر اور جمعہ اور عیدین اور تراویح اور رمضان شریف کے وتر کی سب رکعتوں میں قرات بلند آواز سے کرنا، یہ واجب ہے امام کے لیے۔ نمبر 12 تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدے وغیرہ کو اطمینان سے ادا کرنا، یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے، یعنی جس نے جلدی جلدی نماز پڑھی رکوع سجدہ وغیرہ یہ اطمینان سے ادا نہ کیا تو اس کی نماز بھی واجب چھوٹنے سے نہ ہوگی اگر سجدہ سہو نہ کیا۔ نمبر 13 وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا، یعنی جو تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ بھی واجب ہے اور اس میں دعائے قنوت بھی پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 14 عیدین میں 6 زائد تکبیر کہنا۔ تو یہ تھی نماز کے 14 واجبات۔ تو انشاءاللہ اب میں بتاؤں گی آپ کو کہ نماز کی کس غلطی کے چھوٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو ہوتا ہے اور کس غلطی کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے، اور کس غلطی کے چھوٹنے کی وجہ سے نماز نہ دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے نہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے بلکہ نماز ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا ہے کہ نماز کے اندر ثواب کم ملے گا۔ یہ سارا انشاءاللہ میں پھر آپ کو بتاؤں گی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔